کی عوام کو جو لگ بھگ 85 بلین روپیز کی 85 ارب روپے کی سبسڈی ہے تاکہ سستا آٹا عوام کو فراہم کیا جائے. اور یہ کوئی بھی چھوٹی بات نہیں ہے کہ 80 ارب روپے سے اوپر کی سبسڈی سندھ گورنمنٹ عوام کو دے رہی ہے. اس کی مد میں سندھ میں سستے آٹے کے لیے 85 ارب روپے کی سبسڈی، گندم ذخیرہ کرنے کے لیے کروڑوں روپے کے کرائے اور گندم کھانے والے چوہوں کی کہانی. سندھ کی عوام کو سستا آٹا دینے اور صوبے میں آٹے کے بحران سے بچنے کے لیے سندھ حکومت نے 85 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے. جی ہاں، 85 ارب روپے. یہ رقم کسی وزیر، مشیر یا کسی خاندان نے ادا نہیں کی، بلکہ یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے دی گئی ہے. یہی 85 ارب روپے سڑکوں، تعلیم یا صحت پر بھی خرچ ہو سکتے تھے، لیکن حکومت نے اس رقم سے عوام کو سستا آٹا فراہم کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی عوام کو سستا آٹا ملا؟ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق سبسڈی کا بڑا حصہ کراچی کی فلور ملز کو دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بڑی فلور ملز جو ہے وہ کراچی میں قائم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں بھی آٹا سستا نہیں ملتا. عوام کا کہنا ہے کہ 85 ارب روپے کی سبسڈی کا 1% فائدہ بھی عوام کو نہیں ملتا، عام لوگوں تک نہیں پہنچتا. جب سستا آٹا فراہم کرنے پر سوال اٹھایا جاتا ہے تو وزیر خوراک کا موقف سامنے آتا ہے. وزیر خوراک کہتے ہیں کہ ہمارا کام آٹا بنانا ہے، سستا آٹا عوام تک پہنچانا کسی دوسرے محکمے کا کام ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ دوسرا محکمہ کون سا ہے؟ یہ محکمہ کون تلاش کرے گا اور عوام کو سستا آٹا آخر کون دلائے گا؟ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. جو سندھ کے سٹاکس تھے ہمارے وہ 12.5 لاکھ میٹرک ٹن تھے، اور کیونکہ 2 سال گزر گئے اور ہمارے پاس لگ بھگ 7,30,000 کی کیپیسٹی ہے جو کورڈ گودام ہے. باقی جو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے وہ اوپن گراؤنڈز میں رکھی جاتی ہے ویٹ. اس میں جو کچھ بارشیں اور کلائمیٹ چینج اور دیگر چیزوں کی وجہ سے کچھ ہماری گندم خراب ہوئی، جس گندم کو ہم آگے جا کے آڈٹ کریں گے. ایک اس سے پہلے نے بولا 365,000 بوریاں 2 سال سٹاک کرنے کے بعد، جہاں 7 لاکھ کی ہماری کورڈ سپیس ہے، باقی ہماری اوپن سپیسز ہیں. تو یہ تو بہت کم، آپ سمجھے کہ یہ ویٹ بیگز کی بات ہو رہی ہے، میٹرک ٹن کی بات نہیں ہو رہی. سندھ کے جو سٹاک ہے وہ 12.5 لاکھ میٹرک ٹن ہے، اس میں سے 3.5 لاکھ بوریاں ہیں جو کلائمیٹ چینج اور سندھ حکومت نے تقریباً 13 لاکھ میٹرک ٹن گندم ذخیرہ کی، جس کی مالیت خربوں روپے بتائی جاتی ہے. وزیر خوراک خود اعتراف کر چکے ہیں کہ گندم کی 3,65,000 بوریاں خراب ہو گئی ہیں. یہ گندم سیلاب، بارش، کھلے آسمان تلے ذخیرہ اور مبینہ بد انتظامی کی نظر ہو گئی. اس پر وزیر خوراک کا موقف سامنے آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی مقدار میں گندم ذخیرہ کرنے پر کچھ بوریاں تو خراب ہو ہی جاتی ہیں. شاید وزیر کے لیے یہ بوریاں معمولی ہوں، لیکن غریب عوام کے لیے یہ بوریاں معمولی نہیں. یا ایک سادہ سا حساب بنتا ہے. گندم کی ایک بوری 100 کلو گرام کی ہوتی ہے. اس کی قیمت تقریباً 9,500 روپے بتائی جاتی ہے. خراب، چوری یا ضائع ہونے والی بوریاں بقول وزیر صاحب کے 3,65,000 ہے. اس حساب سے ضائع ہونے والی گندم کی مجموعی مالیت 3 ارب 40 کروڑ 75 لاکھ روپے بنتی ہے. یہ رقم شاید وزیر کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو، لیکن عوام کے لیے یہ رقم زندگی اور بھوک کے فرق جیسی ہے. گندم کا ایک ایک دانہ غریب کے لیے اہمیت رکھتا ہے. سندھ میں روزانہ لاکھوں لوگ بھوکے سوتے ہیں. ہزاروں خاندان ایسے ہیں جو مہینوں گندم نہیں کھاتے. یہ صرف گندم کی بوریاں غائب ہونے کی کہانی نہیں ہے. کسانوں کو باردانہ نہ ملنے کی شکایت ایک الگ مسئلہ ہے. گندم ذخیرہ کرنے کے لیے سندھ حکومت نے کروڑوں روپے کرائے کی مد میں ادا کیے، اور یہ کرایہ بھی سندھ حکومت نے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے دیا گیا. اور کہانی میں ایک اور کردار بھی ہے، وہ کردار چوہوں کا ہے. وزیر خوراک کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی گندم رکھیں تو خراب ہو ہی جاتی ہے. چوہے آ جاتے ہیں. پانے گھرن میں بغیر پان کٹ کر رکھوں 2 سال 2.5 سال تک کتنے ہو کر خراب اب تھی سکے تھی. کوا کھائی سکن تھا بھلے پانے گھرن میں پئی ہو جائے. باقی जेका कुआ मार दवा है वो वठी छॾी है,
तव्हां बेफ़िक्र रहो एक कुआ मारे को जान एहतियात थोड़ी न सही। जाते जाते वजीर खुराक मखदूम महबूब अल जमान का ये बयान भी सामने आता है। वो कहते हैं कि उन्होंने चूहों के लिए दवा ले ली है। ये बयान अपनी जगह मौजूद है और फैसले आवाम खुद कर सकती है कि सस्ता आटा कहाँ है और अरबों की सब्सिडी कहाँ है।